سر صاحب یہ فرمائیے گا، بطور چیف آف آرمی اسٹاف آپ بڑی فوج کے سربراہ ہیں، لیکن بطور فیلڈ مارشل کون کون سے اختیارات ایکسٹرا مل جاتے ہیں؟ دیکھیے وہ کمانڈز ہوتی ہیں، فیلڈ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ کمانڈ آلریڈی ہیں، ڈفرینٹ آرمیز کہہ لیں لیکن ہماری اسپیکٹرمس بہت بڑھ گئے کہ ڈسٹرکٹ کمانڈ ہے، ہماری سینٹرل کمانڈ ہے، سدرن کمانڈ ہے، ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ فورس الگ ہے، پھر ہماری سائبر کمانڈ ابھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور آف کورس ایئر فورس اور نیوی کی بھی جو جوائنٹنس آئے گی ایک عہدے کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ ملے گی، تو آلریڈی کمانڈس ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ ان تمام کمانڈ سب دیکھیں اسپیسیفک کا جو ہم دیکھ رہے ہیں یا نیٹ سینٹرک وارفیئر کی جو اپلیکیشن ہے تو یہ عام ملٹری سے یا فوج کے علاوہ یہ ہو چکے ہیں، اور 24/7 اب ہمیں رہنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی پاکستان کے جو سائبر ڈومین ہے اس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں مختلف جگہوں سے، ہمارے جو مختلف ڈیٹاز ہیں مختلف، میں ابھی نام نہیں لینا چاہوں گا ان کو، ہمارے جو باقی بھی سول ادارے ہیں ان کے اوپر بھی کنٹینیوسلی ایک وار لائک سچویشن ہے پاکستان، تو یہ تمام کمانڈ جو ہیں ان کے نیچے فنکشن کریں گی، اور آئی تھنک ایک اچھی ڈسیزن میکنگ ہوگی تاکہ کلیکٹیو جو سیکورٹی کا ہمارا پیراڈائم ہے پاکستان کا وہ امپروو ہوگا۔ صاحب ہم نے دیکھا اس جنگ کے بعد تینوں مسلح افواج ایک پیج پر نظر آئیں، جس طرح بہترین انداز میں جنگ لڑی، اس کے علاوہ حکومت، تمام اپوزیشن جماعتیں، پوری قوم ایک پیج پر۔ اب یہ فیصلہ اس کے بعد یہ جو ایک یکجہتی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا؟ جی بالکل اضافہ ہوگا جی، آف کورس دیکھیں پاکستان سے ابھی جو افواج ہیں، پاکستان کی عوام یا تمام ادارے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، جب تک ہم ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ میں اپروچ کریں گے تو ابھی تو آپ نے دیکھ لیا نیوکلیئر کے ہوتے ہوئے بھی انڈین جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انڈو کرنے کے ارادے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ جب تک وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے نیبرہڈ میں، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اپلیکیشن ہے اس پورے ریجن کی وہ بھی بڑی افیکٹ ہوگی، اور ایک لون آپ کہہ لیں یا اسٹینڈ لون کوئی سیٹ نہیں ہے، اٹ از اے کلیکٹیو سیٹ۔ پھر افغانستان میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، پھر چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، جتنے ویلیو کے ساتھ ہم اپنی پارٹنرشپ کریں گے آپ کو بہت سیریس لیں گے۔ دیکھیے پاکستان پہ اس وقت دنیا بہت سیریس لے رہی ہے، اسپیشلی جو پہلگام واقعے کے بعد جو بھارت نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے اس میں ہم نے ری اسرٹ کیا اور ایک نئے پاکستان میں جنم دیا۔ تو اب نئے پاکستان کا جو کورس ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے جی، ہمارا کورس، ہمارا ڈسکورس، ہمارا چیس بورڈ، یہ سب نے ری سیٹ ہونا ہے۔ جیو پالیٹکس میں ہم نے اپنی ابھی کمیٹی آف نیشن میں سر اٹھا کر رکھی ہے، ہمیں وزن کے ساتھ اپنی ملٹری ڈپلومیسی کو، ہماری پولیٹیکل ڈپلومیسی کو، ہماری فارن ڈپلومیسی کو، سب کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو آئی تھنک دس از اے گڈ ڈیسیژن ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، اگر کمپیریزن کیا جائے بھارت کو اور پاکستان کا، وہاں پہ انہوں نے اپنے جو جرنیل سے 3 اسٹار 4 اسٹار انہیں عہدوں سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے برعکس پاکستان میں چونکہ بہترین کارکردگی دکھائی ہماری افواج نے، اس طرح ترقی دینا یہ بھی ایک واضح پیغام ہے کہ چاہے جنگی ہو یا صفاتی لحاظ سے ہمیں برتری حاصل ہے ان پہ۔ دیکھیے یہ برتری تو حاصل ہے، تبھی تو اس کو میں ریوارڈ سے زیادہ ریکگنیشن کہوں گا جی، قوم کی ریکگنیشن ہے۔ یہ عہدہ جو دیا گیا ہے یہ حکومت کو نہ کہیں گے کہ پاکستان کی عوام نے دیا جی، کیونکہ حکومت ان کی نمائندگی کر رہی ہے، اور آئی تھنک سب نے کنسنسس کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلنا ہوگا، اور یہ دیٹ از ریکگنیشن آف وٹ ایور دے ہیو ڈن، جو پرفارمنس کی جو وار میں پرفارمنس کیا، جو اوور آل پرفارمنس کیا، تو اس کانٹیکسٹ میں آئی تھنک جب وہ دیکھا جائے، اور انڈیا نے آف کورس پہلے 40-45 منٹ جب ہمارا ڈیفینسو مینوور کیا ہے تو اسی میں وہ امبیرس کر دیا جو انہوں نے انڈین ملٹری کو۔ تو آئی تھنک یہ ریکگنیشن ہے، ریئلائزیشن ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ پاکستان کے لیے آگے شائن چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سر صاحب یہ فرمائیے گا، جنرل ناصر منیر کو صرف پاکستانی دنیا نے سراہا، اور چند مہینے پہلے چلے جائیں تو مختلف اخبارات کے فرنٹ پیج پر مرد آہن قرار دیا گیا تھا، اور جس طرح انہوں نے مشرقی ہو یا پھر مغربی سرحد پر دفاع کیا ملک کا، وہ یقیناً ناقابل یقین اور قابل تعریف ہے، تو اسی بنیاد پر یہ اتنا بڑا عہدہ دینا یہ بڑی بات ہے۔ آف کورس جو پرفارمنس دی ہے اور جو سنرجی لائے ہیں تمام فورسز کو، اور بینگ آرمی چیف ہو کے بھی انہوں نے جس طریقے سے ایئر فورس کے ساتھ کوآرڈینیشن، ایئر چیف کے ساتھ، نیول چیف کے ساتھ، اور جوائنٹنس جو نظر آئی ہے اس کو ریئلائز اور ریکگنائز کرنا پڑے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا جب عوام کا شکریہ ادا کیا گیا تھا عام فورسز کی طرف سے جب یہ آپریشن ختم ہوا تھا، تو اسی طرح بھی عوام نے جناب شکریہ ادا کیا اپنی آرم فورسز کو، ان کو رسپیکٹ دی ہے، آنر دی ہے، اور آف کورس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو ملٹری رسپانس ہے ان آل ڈومین، ان آل اسپیکٹرم، تو اس کو یہ انہانس کرے گا، اینڈ دس ول بی اے ویری ویری گڈ اینڈ افیکٹو تھنگ جو ہم پاکستان کے لیے مستقبل میں دیکھیں گے۔
بالکل پاکستان کے مستقبل کی ایک انتہائی اہم اقدام ہوگا سر. ساتھ ہی رہے گا. ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے بتا دیں کہ حکومت پاکستان نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اس کابینہ اجلاس کی سربراہی کی ہے. اور جو جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ اور اس میں جو پاکستان کو اللہ پاک نے کامیابی دی, اس کے بعد کابینہ کا یہ پہلا اجلاس ہے اور اس اجلاس میں سب سے بڑا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی ہے. آپریشن بنیاد مرسوس میں خدمات پر اعزاز دینے کا یہ سلسلہ جاری ہے, جس میں وزیر اعظم نے صدر سے ملاقات نے فیصلوں سے متعلق اعتماد میں لیا اور اس کے بعد یہ کابینہ کی جانب سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے. آرمی چیف کی بے مثال قیادت تاریخی کامیابی کا باعث بنی ہے. وفاقی کابینہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا.